یہ بازو جو کٹ گیا جی، اس میں بنیادی طور پر جو عناصر قصوروار آپ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی ملک توڑنے والی جماعت ہے، بنگالیوں نے سمجھا کہ ہمارا جو تہذیب ہے، تمدن ہے، ہمارا جو کلچر تو ہے، دبانے کی اس کو کوشش یہ ہے۔ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں فیس سے ذرا، کیونکہ محنت ہماری ہے۔ یہ 1971 میں پیش آنے والے سقوط ڈھاکہ کے نام سے جو بہت بڑا ایک سانحہ تھا انسانیت کی تاریخ کا، اس کو بھول چکے ہیں۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام ہے، تو میں سب سے بڑھ کے اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب وجود میں کثیر القومی ریاست تھی، جو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس میں کون لوگ ملوث تھے؟ تاریخ یہ بلیم کرتی ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے کہ جن کو خطرہ تھا کہ جو ان کا اثر و رسوخ ہے ختم ہو جائے گا، تو اس کے ختم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ملک توڑ دیا جائے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی بنگالی مارے گئے یا کہ صرف یہ وہیں ڈھاکہ میں ہی واقعہ پیش آیا؟ یہاں کے لوگوں کو نفرت نہیں دلائی گئی جس طرح مشرقی پاکستان میں دلائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان، نہا اسٹوڈیو سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ مہمان خاص، جس میں آج ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، اور آج کا جو موضوع ہے وہ پاکستان نہ صرف بلکہ دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، جو ہمارے ایسے اندوہناک واقعات جنہوں نے پاکستان کو نہ صرف بلکہ انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری مراد 16 دسمبر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، 1971 میں پیش آنے والا واقعہ سقوط ڈھاکہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں، جس میں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا، بیجا جسے کہتے ہیں قتل کیا گیا، ناحق قتل کیا گیا۔ اسی طرح یہ تاریخ پھر سے دہرائی گئی، جس میں ہماری معصوم کلیوں کو، بچوں کو، اسکول کے بچوں کو اے پی ایس کا سانحہ 2014 میں اے پی ایس پشاور میں پیش آیا، جس نے نہ صرف پاکستان میں بسنے والے پوری دنیا انسانیت جہاں جہاں پر انسان آباد ہیں اس انسانیت کو ہلا کے رکھا، اور 500 سے زائد خاندان جن کا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہو گیا اس سانحے کے بعد۔ لیکن آج بھی جو ان کے لواحقین ہیں، چاہے وہ سقوط ڈھاکہ ہو یا یہ اے پی ایس کا سانحہ ہو، اس کے جو ناکردہ، اس کے پیچھے پس پردہ جو لوگ تھے، ان مجرموں کو تلاش میں ہیں اور انصاف کے متلاشی ہیں۔ آج کے ہمارے موضوع یہی ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے خاص طور پر ہماری جو موجودہ نسل ہے، بلکہ بہت سارے لوگ یہ 1971 میں پیش آنے والے سقوط ڈھاکہ کے نام سے جو بہت بڑا ایک سانحہ تھا انسانیت کی تاریخ کا، اس کو بھول چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے تاریخی پس منظر کے اوپر جو روشنی ڈالیں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو قوم ہے، موجودہ جو لوگ ہیں، ان کو اس حوالے سے آگہی ہو کہ وہ کتنا بڑا سانحہ تھا کہ جس کے زخم 2014 میں پھر سے تازہ کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کو بناتے وقت ایک اسپرٹ تھی، ایک فورس تھی جو کام کر رہی تھی، اور ایک جذبہ تھا جو بچے، بڑے، بوڑھے سب میں موجود تھا۔ اور جب یہ نوزائیدہ مملکت وجود میں آئی تھی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو بنانے والے، اس کے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ اس دنیا سے کوچ کر گئے 1 سال بعد ہی۔ یعنی اس کو اسٹیبلش کرنے کا، اس کو ان خطوط پر جو سوچے تھے، ان عزائم پر جو پلاننگ تھی، نہیں چلایا جا سکا۔ اور اس کے بعد ایک ناگہانی حادثہ ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان جو پہلے لیاقت علی خان، نواب صدر لیاقت علی خان کا، اور ان کے قتل کے محرکات اور وہ ساری چیزیں بھی آج تک پس پردہ ہیں، سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بتدریج جو بیرونی طاقتیں تھیں، کیونکہ پاکستان سب سے بڑی ایسی قوت اور تھی جو خطے میں اس لیے معرض وجود میں آئی کہ اس کا موٹو اسلام تھا، اور دنیا میں کوئی اسٹیٹ مدینہ منورہ کے بعد ایسی موجود نہ تھی۔ تو شروع سے ہی اس کے دشمن موجود تھے، جیسے کہ اس کی تقسیم ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، یا بنگال کے ساتھ برما کا معاملہ ایک چل رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے تھی کہ یہ مسائل میں الجھی رہے۔ پھر جیسے
پاکستان کو جب بنایا تو اس کے وسائل برابر تقسیم نہیں کیے گئے، اس کے معاملات ٹھیک طرح سے کیئر ٹیک نہیں ہوا. اس سے یہ ہوا کہ اس دوران اردو کو لوگوں کو جوڑنے کے لیے، کیونکہ مشرقی پاکستان کی جو زبان تھی وہ بنگالی تھی، اور مغربی پاکستان میں کثیر القومی ریاست کی وجہ سے کچھ بنگالی، سندھی، پنجابی، اس طرح سارے لوگ موجود تھے. تو ضرورت تھی کہ ایک ایسی زبان جو یونیورسلی بولی جا سکے، دونوں اطراف میں، دونوں بازوؤں میں بولی جا سکے. تو اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا. اس سے یہ ہوا کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ وجود میں آ گئی. بنگالیوں نے سمجھا کہ ہمارا جو تہذیب ہے، تمدن ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس کو یہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں فیس سے ذرا، کیونکہ محنت ہماری ہے. پاکستان کی جو تحریک اٹھی بنگال سے اٹھی، پاکستان کے لیے جو ایفرٹ ہوئی بنگال سے ہوئی. اور یہ اچھا، اس وقت میں آپ کی بات کاٹوں گا، اس وقت جو تھے ہمارے وزیر اعظم کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے؟ نہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو بہت بعد میں ہے. میں بات کر رہا ہوں یہ 1950s کی بات کر رہا ہوں. اس دوران اسکندر مرزا اور نواب زادہ میں 1971 میں جب یہ سانحہ پیش آیا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت میں تھوڑا سا ہسٹوریکل تھوڑا سا بریف کرنے لگا تھا کہ ہو کیا رہا تھا. کہ یہ ایک انسیڈنٹ اتنا بڑا کہ جس سے وہ نظریہ جس کے بارے میں اندرا گاندھی کہنے لگی کہ ہم نے 1000 سال کا جو حکمرانی کی ہے مسلمانوں نے، ہم پہ اس کا بدلہ بھی لے لیا ہے. اور جو نظریہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اسے خلیج میں بہا دیا ہے، ڈبو دیا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اور ڈیفینیٹلی اس کے محرکات جو تھے وہ ایک مسلسل پیچھے سے آ رہے تھے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپنے سامعین کو، ناظرین کو بریف کر دیا جائے کہ ہو کیا رہا تھا اور ہوا کیا. جب یہ ایک قومی تشخص مجروح ہونے کا خیال بنگال میں آیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ بدقسمتی سے مارشل لا لگا دیا گیا، الیکشنز کا اعلان کیا گیا. فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھیں ان کو ہرایا گیا. اور ان کے سارے سپورٹرز، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے سارے سپورٹرز مشرقی پاکستان سے تھے. تو اس سے پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمیں نا کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کام کیا گیا، وہ یہ کہ جب آرمی نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت فوج کے اعلیٰ افسران میں 2 بڑے آفیسرز کے علاوہ اوپر والے جو معاملات ہیں ان میں تیسرا کوئی شخص بنگال سے تھا ہی نہیں، یعنی مشرقی پاکستان سے کوئی بندہ نہیں تھا. اور ایون کہ اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مورخین نے لکھی ہے وجہ، وہ یہ بھی لکھی کہ ہو یہ رہا تھا کہ اگر وہاں پہ ڈی سی، ایس پی وغیرہ اس طرح کے کوئی عہدے کا چارج کسی کو دینا ہوتا تھا تو یہاں سے مغربی پاکستان سے مشرق میں بھیجا جاتا تھا، جس سے وہاں کے لوگوں کو یہ احساس محرومی اور بڑھ گیا کہ یار کیا ہم لوگ ایبل نہیں ہیں، کیا ہمارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، یہ ہماری زبان بھی نہیں سمجھتے، ہمارے کلچر سے بھی آشنا نہیں ہے، اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہمارے اوپر آ کے حکمران قابض ہو جاتے ہیں. تو یہ خلیج بڑھتی جا رہی تھی. اور اس کا سب سے اہم فیکٹر ایک اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ اچھے سے جانتے ہیں معاشرے میں باپ کے بعد ٹیچر بچے کے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے. اور بدقسمتی یہ تھی کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا، بنگال اور انڈیا کی آپس کی کولیبریشن کی وجہ سے وہاں پہ پڑھانے والے مشرقی پاکستان میں 95% سے زیادہ لوگ انڈین سپورٹرز اور انڈیا کے اور مطلب مذہباً بھی ہندو تھے. اور آج بھی ایسے ہی ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو چن چن کر مارا گیا ہے. صرف ان پہ مقدمات ڈالے جا رہے ہیں، لیکن صرف ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی. اور اس ڈویژن کو جو 1971 میں ہوا، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے اس پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس جرم کی پاداش اب ہوا یہ کہ ان اساتذہ نے اپنے اسکول کالجز میں اپنے بچوں کا ذہن میچور نہیں ہوتا ہے تو فیڈ کیا باقاعدہ طور پہ کہ یہ تم پہ مسلط ہیں، یہ تمہارا تشخص مجروح کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ غاصب ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں کہیں گئیں. اور اس سے پھر یہ ہوا کہ وہ ایک نفرت کی فضا پیدا ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پہ بھی سپورٹ تھی، مکتی بانی وغیرہ اس طرح کی جتنی فورسز وجود میں لائی گئیں، ٹرینڈ کیا گیا انہیں. اور پھر جب پاکستان کے لوگوں کو جو حکمران تھے، ارباب اختیار تھے، جب انہیں پتہ چلا تو پھر انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ اس کو روکنے کی کوشش کی. اور جب یہ روکنے کی کوشش کی تو ادھر جو اسکول کالجز میں فصل لگائی گئی تھی وہ سول نافرمانی کی شکل میں پھر وہ انہوں نے ریزسٹ کرنا شروع کیا. پھر اس سے حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی کہی جاتی ہے، وہ یہ کہی جاتی ہے کہ
فوج کو بڑھانا اس کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے اور فوج کو گندہ کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب علی 90,000 قیدی بنا دیے گئے، جبکہ یہ فیکٹس حقیقت کے یہ فگرز جو ہیں خلاف ہیں۔ 34,000 آرمڈ فورسز تھی، باقی جتنے لوگ تھے وہ تھے سرکاری، مطلب جیسے آپ سمجھ لیں ملازمین تھے جو صحت اور رفاہ عامہ، اسکول وغیرہ میں اور دیگر پوسٹوں پہ جو گورنمنٹ کے ملازم تھے، سب کو ملا کے ٹوٹل کی تعداد 90,000 پلس بنتی تھی۔ تو ہمارے یہاں پہ ایک وہ طبقہ جو ہمیشہ سے اسلام اور پاکستان کے خلاف لوگوں کی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتا ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج اتنی تعداد میں، حالانکہ اتنی تعداد میں تھی ہی نہیں صحیح وہاں پہ۔ تھرڈ یہ ہوا کہ جب 65 کی وار ہوئی انڈیا کے ساتھ، تو چونکہ انڈیا کا پریشر زیادہ اس سائڈ پہ تھا مغربی پاکستان پہ، اور فورسز پاکستان کی جو تھی وہ بھی یہیں پہ دفاع کر رہی تھی، اور وہاں پہ انہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ موقع ملا اور انہوں نے خود کو یہ محسوس کیا کہ ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں محفوظ نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں اگر کوئی خطرے کا سامنا ہو تو یہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، ایک تو فاصلہ بہت زیادہ ہے، زمینی راستہ کوئی نہیں ہے، تو یہ وہاں پہ ہمارے نہیں پہنچ سکتے۔ پھر یہ ایک وجہ بنی کہ مورل سپورٹ بھی عوام کا ساتھ ملنا شروع ہو گیا کہ اگر اٹیک ہوگا تو کیا ہوگا، تو یہ ایک وجہ بنی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ الیکشنز کا اناؤنس کیا گیا، اور پھر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کچھ سوالات ان سے ہوتے رہیں گے، کیونکہ تاریخ بڑی تلخ ہے، یہ جذبات نہیں دیکھتی، یہ اپنے فیصلے کرتی ہے۔ تم ادھر ہم ادھر، تم ادھر ہم ادھر، اور اگر کوئی مشرقی پاکستان گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، ایک یہ جملہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیا یہ جملے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے دہرائے منسوب، گئے؟ تاریخ نے انہی سے منسوب کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، کیا اس کا کوئی ایویڈنس بھی ملتا ہے؟ اس کے ایویڈنسز جتنے ملتے ہیں وہ پرانے صحافی جو ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، کیونکہ ٹائم اس طرح کا تھا، اور سیکنڈ یہ تھی کہ وہ جو ممبران تھے یا جو ان کے سیکٹریز تھے، ان کے ساتھ جن لوگوں کے روابط ہمیشہ سے رہتے ہیں، وہ بعض اوقات تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عینی شاہد ہیں، ہم نے سنا ہے کچھ، اکثر یہ تو فوت ہو چکی ہے۔ ہمارا یہ بازو جو کٹ گیا، جی، اس میں بنیادی طور پر جو عناصر قصوروار آپ سمجھتے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی ملک توڑنے والی جماعت ہے؟ نہیں، میں سب سے بڑھ کے ایک چونکہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام ہے، تو میں سب سے بڑھ کے اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب وجود میں کثیر القومی ریاست تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی بائنڈنگ فورس اسلام تھا، اور جب عصبیت عروج پہ، جیسے محمد علی جناح نے بھی اپنے اکثر خطابات میں کہا تھا کہ عصبیت کو پروان نہیں چڑھانا، یونٹی پروان چڑھانی، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ سارے ہیں، یہ سارے بات میں ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے ٹوٹنے کا سبب جو بنے، یعنی بنیادی طور پر وہ فیکٹر کون سا ہے کہ جس نے اس کو ہمارے سے جدا کیا؟ بنیادی طور پہ جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ تھوڑا سا موقع ہم نے دیا خود، اپنی کمیوں سے، مس مینجمنٹ سے، مس لیڈ سے، اور ان کے جائز حقوق کے مطالبات کو ایکسیپٹ نہ کر کے۔ اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ اس وقت ایوب خان صاحب نے اقتدار غیر قانونی طور پہ یحییٰ خان کے حوالے کر دیا تھا۔ اسلام ایک بائنڈنگ فورس ہے، اگر اسلام کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال یہ ملک قائم رہ سکے گا، کیونکہ سندھ، جیسے ہم پچھلے کچھ سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کچھ سندھ کے کامپرس ایکٹیوسٹ ایسے ہیں جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ان دنوں میں، اور آ کے کہتے ہیں جی محمد بن قاسم ہمارا ہیرو نہیں ہے، یہ ہے راجہ داہر ہے، یہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ پنجاب میں بھی اسی طرح کے کچھ بھگت سنگھ وغیرہ کے، بھگت میں ہی کہوں گا، کہ وہ اٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص ان کا ہے۔ اگر ہم اسلام کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو یہ ملک قائم نہیں رہے گا، کیونکہ بلوچی، اس کی زبان، ثقافت، تہذیب، تمدن الگ ہے، بنگال کا اسی طرح الگ تھا، سندھ کا الگ ہے، کے پی کے والوں کا الگ ہے، پنجابیوں کا الگ ہے، زبان، تہذیب، ثقافت، یہ ایک فرق ایسا ہے۔ لیکن میرا سوال وہیں رہ گیا کہ اس میں بنیادی طور پر ملک توڑنے والی جماعت وہ کون سی تھی؟ کیونکہ چاہے جائے کہ پس پردہ بہت سارے عناصر ہوں گے، لیکن جو اس کا نزلہ ہوتا ہے نا، حکمران وقت پر ہی گرتا ہے۔ پولیٹیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو بلیم آتا ہے پیپلز پارٹی پر، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لکھنے والوں نے تاریخ میں نام پر آج یہ ملک لوٹا جاتا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے کہ لکھا ہے کہ بھٹو صاحب اگریسو موڈ میں تھے
اقتدار کے لیے اگریسو موڈ میں، یعنی اس حوالے سے نہیں تھے کہ پیچ اپ ہو جائے بیٹھیں. اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے تاریخ کی کتابیں اس میں صدیق سالک وغیرہ کی بری پڑھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مجیب الرحمان شامی کے جو 5 نکات تھے وہ ایکسیپٹیبل تھے. چھٹا جو نکتہ تھا جس کے اوپر جو انہوں نے 6 نکات دیے تھے، چھٹا جو نکتہ تھا اس کے اوپر بات چیت کر کے اس کو سالو آؤٹ کیا جا سکتا تھا اور یہ اتنے بڑے بحران سے بچا جا سکتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی کسی بندے نے یہ پین لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ہم بیٹھیں اور بات کریں اس طرح کی. اور رہا اقتدار کا معاملہ، جو جن کے ہاتھ میں تھا انہوں نے ان کے بارے میں زبان سے دام ہے کہ شراب شباب اور یہ انہی میں الجھے رہے. چھٹا کیا ایسا رکتا تھا جس کے اوپر جو تھا وہ ان کا کنسنسس نہیں ہو سکا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے پاس ساری سیٹس تھی، یہاں کے کسی نمائندے نے وہاں پہ کوئی حاصل نہیں کیا تھا. اور جمہوریت کے اکارڈنگ اس سائڈ کی سیٹیں تھوڑی تھیں اور جس کے ووٹ زیادہ تھے قومی اسمبلی میں اسے وزیر اعظم بننا تھا. لیکن ہوا یہ کہ یہاں پہ اقتدار کی وہ جو رسہ کھینچا تانی تھی، جو رسہ کشی تھی، اس نے یہ کروایا کہ پھر یہ ووٹ کس کے زیادہ تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے زیادہ؟ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے تھے، مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے تھے، مجیب الرحمان وغیرہ کے. اور کوئی ایسی جماعت تھی نہیں جو دونوں طرف بین کچھ ہوتی اور کہا جاتا جی یہ نمائندگی کر رہی ہے دونوں سائڈوں کی. یعنی وہ ادھر سے تھے، یہ ادھر سے تھے. اور پھر اس بنیاد پہ یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ ٹھیک ہے تمہاری زبان ثقافت الگ ہے، پھر تم ادھر ہم ادھر. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس نے میرا یہ خیال ہے کہ آج کی نوجوان نسل انہی الفاظ پہ ٹوٹل بلیم کرتی ہے. اور اگر ہم بھی اس کو اگر سمجھیں تو یہی لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اقتدار کے لالچ کی وجہ سے یا اس ملک توڑ دیا. اچھا، اسی طرح یہ لیکن اس کے پیچھے خفیہ اور جتنے بھی مقاصد تھے کہ روس کی جو خفیہ سیکرٹ ایجنسی ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ انڈیا پورا ملوث تھا. ساتھ میں اسلحہ جو مکتبانی کو دیا گیا وہ انگلینڈ سے گیا اور قادیانی اس میں ساتھ پورا سپورٹرز تھے، پورا ملوث تھے. یحییٰ خان کا جو رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے جو سیکرٹری تھا وہ قادیانی تھا اور اس نے اسے شراب شباب کی محفل میں، حالانکہ اگر بندے کی وہ نیچر ٹھیک ہو تو بندہ اس سائڈ پہ نہیں جاتا ہے. لیکن چونکہ ایک محرک وہ بھی تھا اور اس کی ایک ایویڈنس وہ دیتے ہیں کہ جتنا قتل و غارت ہوئی، جتنا نقصان ہوا، جتنا کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا، وہاں پہ کسی بھی قادیانی فرقے کے کسی بھی شخص کی نام لاک نہ جان، کچھ نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا. لیکن یہ جو تھا، یہ تو علیحدہ ہونے کے بعد جو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس میں کون لوگ ملوث تھے؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگریسو رول جو تھا وہ یہ تھا کہ کامپرسٹ لوگ جو موجود ہیں دونوں طرف اب بھی ہیں، ایک اگریسو رول ان کا تھا. دوسرا جو بلیم تاریخ کرتی ہے وہ ان لوگوں کو کرتی ہے کہ جن کی جاگیریں تھیں بڑی بڑی، اور انہیں یہ تھا کہ اگر کوئی عوامی نمائندہ آ گیا اور اس نے صحیح نہج پہ ملک کو چلانا شروع کر دیا تو انڈیا کی طرح وہ سب سے پہلے یہاں پہ انڈیا میں بھی لارڈز تھے انہیں ختم کرے گا، اور یہاں بھی وہی کرے گا. اور پھر تاریخ یہ بلیم کرتی ہے اور کئی سارے صحافیوں نے اپنی اس میں سرگزشت میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے کہ جن کو خطرہ تھا کہ ان کی یہ جو نوکر شاہی ہے، یہ معاملات ہیں، جو ان کا اثر و رسوخ ہے ختم ہو جائے گا، تو اس کے ختم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ملک توڑ دیا جائے اور اپنے آپ کو بچا لیا جائے. تو یہ کیا گیا ہے. اچھا، اس میں کیا ہمارے پاکستان کے اندر بھی بنگالی مارے گئے یا کہ صرف یہ وہیں ڈھاکہ میں ہی واقعہ پیش آیا؟ ہمارے پاکستان میں اگر بنگالی مارے جاتے تو آج بھی کراچی کے اندر بہار کلونی کے نام سے، یا گجرانوالہ میں ایک بہار کلونی ہے، اور اسی طرح اس نام سے یہ لوگ موجود نہیں ہوتے. ان کی نسل شاید ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن پاکستان میں بنگالیوں کے مغربی ساتھ ناروا پاکستان سلوک میں نہیں رکھا ایسا گیا. نہیں کیا گیا کیونکہ ایک دو وجہ تھی. یہاں کے لوگوں کو نفرت نہیں دلائی گئی جس طرح مشرقی پاکستان میں دلائی گئی. تو مشرقی پاکستان کے اندر تو جو مسلمانوں کو قتل کیا گیا، کیا اس میں حکومت وقت ملوث تھی کہ وہ روک تو سکتی تھی؟ حکومت وقت تھی ہی نہیں. اگر ہوتی صحیح معنوں میں، حکومت کا تو کام ہوتا ہے نا یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنا، اگر ہوتی تو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں. ایک بات تو یہ ہے.
کیونکہ آپ کسی کو بھی پوچھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، تاریخ اٹھاتے ہیں تو یہی کہے گی کہ کمزور ترین وقت تھا، اور اندرا گاندھی نے انڈیا میں اپنی کیبنٹ میں اناؤنس کر دیا تھا 70s میں، 1970 میں اس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کریں گے، اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ لوگ تیار رہیں. اور پاکستان میں مشرقی اور مغربی دونوں خطوں میں کسی نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں. اگر حکومت ہوتی تو اگر آپ کے اوپر کوئی جنگ مسلط کرنے کی بات کرے، کیسے ممکن ہے حکومت اور اس کا جواب نہ دے؟ اسی طرح یہ تو سقوط ڈھاکہ کا ایک بہت بڑا سانحہ جس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں جو ہے وہ لی گئیں، اور آج بھی انصاف کے لوگ متلاشی ہیں، کئی ان کی نسلیں بھی ختم ہو چکی. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو دوسرا بہت بڑا سانحہ پشاور کے اندر پیش آیا، APS جس کو پشاور کا سانحہ 2014 کہا جاتا ہے، بالکل اسی تاریخ میں یہ اس دن انہوں نے تاریخ دہرائی، اور 500 سے زائد ہمارے بچے جو تھے، معصوم بچے اور بچیاں، ان کو ناحق شہید کیا گیا. لیکن آج بھی والدین انصاف کے منتظر ہیں. گورنمنٹ اس وقت بھی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی، وزیر اعظم نواز شریف تھے، اور اس کے بعد بھی آرمی چیف بھی جو ہے سیکنڈ آ چکے، ان کے بھی جانے کا ٹینیور مکمل ہو رہا ہے. آج وہ دن 16 دسمبر کا جو دن ہے، وہ پھر یہی پکار رہا ہے کہ ان شہیدوں کے لہو کو آپ نے کس کھاتے میں ڈالا ہے، اور والدین انصاف کے منتظر ہیں، کیونکہ جوان لاشیں والدین کے لیے اٹھانے بہت، میں سمجھتا ہوں یہ کہ قیامت سے کم نہ تھا منظر یہ. اور یہ اس وقت بھی یہ لوگ خواب غفلت میں حکمران سوئے تھے. محض ایک تقریب کر لینا یا لبرٹی چوک کے اوپر شمع روشن کر لینا کافی نہیں. اس کے پس پردہ عناصر کیا تھے، اور ابھی تک کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو بلیم کیا جا سکتا ہے تو ان طاقتوں کو کیا جا سکتا ہے جو پاکستان میں کبھی بھی انصاف نہیں ہونے دینا چاہتی. وہ ایک بندہ ہو، وہ چند لوگ ہوں، وہ ایک گروپ ہو، جو بھی ہو، وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ سمجھنے والا جو بھی گروہ ہے جہاں بھی ہے، وہ پاکستان کا حقیقی دشمن اس لیے ہے کہ پاکستان میں اگر نوابزت لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ان کے قتل کے محرکات سامنے آ جاتے، اس پہ فیصلہ ہو جاتا، پھر سب سے پہلی بات پھر حمود الرحمن کمیشن ہے یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہی اس کے حوالے سے اگر، اور مختلف ججز کی آفٹر ریٹائرمنٹ جو اسٹیٹمنٹ آتی ہیں، جو ان کا اعتراف، میں سمجھتا ہوں اعتراف جرم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ انصاف اگر عدالتوں میں نہیں مل رہا تو پاکستانی کہاں جائے گا انصاف لینے؟ لیکن یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، لیکن آپ تو APS کے سانے کا. جن کو آپ پورے ملک کی اگر یہ دیکھیں ایک ستون سمجھتے ہیں اور ملک چلانے والا سمجھتے ہیں، اور آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں، اس میں تو ان کے بچے بھی شامل تھے. تو کیا وجہ ہے کہ اس میں عدالتیں حائل ہیں، یا کہ ان اداروں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا جو ادارے ملک چلانے میں ایک بنیادی قوت، ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے نا پورا پاکستان ایک کشمکش کا شکار ہے. مشرقی پاکستان بنا، الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا مشرقی پاکستان، تو تب بھی یہی تھا کہ شفاف الیکشنز نہیں ہوئے، تب بھی یہی تھا کہ عدالتیں ایکشن نہیں لے رہی، انصاف نہیں ہو رہا. اب بھی ویسی ہی سچویشن ہے، وہی صورتحال ہے. تب بھی عوام اسی طرح پس رہی تھی، اب بھی ویسے ہی پس رہی ہے. تب بھی معاملات ایسے ہی تھے، اب بھی ویسے ہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کے اوپر شاید یہ خواب غفلت ہے، عذاب ہے، کچھ بھی سے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن مجھے یہ کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ذہن کو شعور کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا، لوگوں کو ترقی کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا، علم کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا، لوگوں کو اپنی جو ہماری غلطیاں ہیں، جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، اسے سیکھنے نہیں دیا جا رہا یا سیکھ نہیں رہے. اور ارباب اقتدار اور اختیار جو ہیں انہیں پرواہ نہیں ہے کہ نیچے ہو کیا رہا ہے. وہ جیسا ٹول بہتر سمجھتے ہیں نیکسٹ الیکشن کے لیے، وہ ویسا ٹول یوز کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جوڈیشری دن بدن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مقدمات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو فیصلے ہونے کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے. اور بعض اوقات اکثر بلکہ ایسا ہوتا ہے، اب اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اب ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ بری کر رہی ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے جی 2 سال ہو گئے بندہ فوت ہوا ہے، سپریم کورٹ بری کر رہا ہے،
پتہ چلتا ہے جی بندے نے 16 سال 20 سال قید کاٹ لیا اور سوائے آپ کو آئی ایم سو سوری کہنے کے آپ کے پاس کوئی تیسری چیز اور کچھ نہیں ہے سوائے ایکسکیوزز کے. وہ تو ٹھیک ہے، ایک سسٹم ٹھیک کی ہے، خرابی ہے، ابھی سسٹم ایک جوڈیشل خراب، سسٹم ابھی خراب سسٹم ہے. ایک خرابی ہے. سپریم کورٹ میں گئے، یہ کیس وہاں پہ موجود ہے اور لٹک رہا ہے. اس کے پیچھے بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ جس کو تعاون کر کے سارے فیکٹ فگرز دینے چاہیے کہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کون ملوث تھا، کون نہیں. احسان اللہ احسان کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ آرمی کی اس میں رہا اور اسے پکڑا گیا، افغانستان سے لایا گیا، قید میں رکھا گیا، پھر وہ نکل گیا. کیسے، کیوں، آج تک کسی نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں. کیا اس کے پیچھے احسان اللہ احسان ہی تحریک طالبان ہی ملوث تھے یا کون تھی شخصیات اس میں؟ ٹی ٹی پی کو ملوث تو ہمارے حکمران یا ہمارے ارباب اقتدار نے ہی بتایا نا، وہی اس کی اور ویسے بھی ذمہ داری بھی قبول کی انہوں نے اس ٹائم پر، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، ایکسیپٹ بھی کیا گیا کہ یہ ذمہ داری جو ہے تحریک پاکستان، تحریک جو طالبان نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لی ہے. لیکن پھر بھی اگر احسان اللہ احسان کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دینا، کیا اس کے پیچھے ایسی کیا مضمون سازش نظر آتی؟ مجھے یہ کچھ چیزیں سمجھ سے بالاتر ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ایکچول میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری ڈائریکشن اصل میں ہے کیا. یہ آج تک نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ایکچول میں کرنا کیا ہے. یہ آفٹر پیسیج آف ٹائم ہم اپنی جو سمت ہوتی ہے اسے تبدیل کر لیتے ہیں، ہم اپنی اٹینشن بدل لیتے ہیں، ترجیحات بدل لیتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر جو مسلط کردہ لوگ ہیں، جیسے آج آوازیں اٹھ رہی ہیں، سلیکٹڈ لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں ذرا ایک خرابی کی نشاندہی کرنے لگا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا ایک بیان ابھی گزرا تھوڑی دیر پہلے کہ انہوں نے کہا جی اگر ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو مر نہیں جائے گا کوئی. تو یہ چیز نہیں ہے، یہ ایک بیسک نیڈ ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق ہے. اگر ہمارے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں، ہمیں ان کو ہماری ان چیزوں کی ہی پرواہ نہیں ہے. بے حسی کا عالم ہے اور مہنگائی اپنے ٹھیک ہے، عروج پر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی کہا، وہ مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر ہی شاید کسی نے کہا تھا کہ اگر اس ماں سے جس کا بچہ اس حادثے میں جان سے چلا گیا، معصوم انوسنٹ لوگ تھے، چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے، والدین کو صبر دے. تو ایک ارباب اختیار ہی میں سے ایک بندے نے اس ماں سے کہا تھا اگر چلا گیا تو کیا ہوا، اور پیدا کر لو. یہ کتنا بڑا زناٹے دار تھپڑ تھا پوری سوسائٹی کے منہ پر کہ یار تم کہاں سے بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو. ایک خاتون سے مخاطب ہو کہ بنیادی اخلاقیات ختم ہو گئی ہمارے معاشرے میں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، ہم جو سزا کا مستحق ہے اسے لٹکائیں گے نہیں. میں لٹکانے کی بات لوگ سمجھتے ہیں کہ شدت پسندانہ رویہ، نہیں. جب تک لٹکائیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں عوام جب شدت پسند ہوتی ہے، سیالکوٹ جیسے واقعہ ہو جاتا ہے، قصور جیسا ہو جاتا ہے، وہ میاں بیوی کو جلا دیا تھا، یہ یوحنا آباد لاہور میں ہوا تھا. تو اگر آپ خود شدت پسند ہوتے ہو تو قانون کے کٹہرے میں ایک بندے کو لے کے آؤ، اس کے خلاف سارے ایویڈنسز دو، پھر اسے اس کی جو سزا بنتی ہے وہ دلواؤ. اس کی سزا جب اسے مل رہی ہوگی، 500 بندہ جو جرم کر رہا ہے پیچھے ہٹ جائے گا کہ معافی نہیں ہونی. ثانیہ پشاور جو ہے اس میں 500 سے زائد خاندان متاثر بھی ہوئے. ایک چھوٹی سی بات ٹوک رہا ہوں آپ کی. جیسے ثانیہ پشاور ہوا اے پی ایس اسکول کا، ویسے ہی اس سے کچھ دیر پہلے ثانیہ باجوڑ بھی ہوا تھا. ڈرون اٹیک کیا تھا ایک مدرسے پہ. 96 اس کے بدلے کا شاخسانہ تو نہیں تھا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایکشن کرتے ہیں تو ریئیکشن آتا ہے. لیکن کیا ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ معصوم بچوں کو ناحق مار دیا جائے؟ ڈیفینیٹلی ایسا کچھ نہیں ہے، اور اسلام قطعاً اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت کو کچھ نہیں کہنا، بچے کو کچھ نہیں کہنا. جو ملوث ہیں قانون کے مطابق انہیں قانون کے کٹہرے میں لے گیا. وہ ایک اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی بندہ انڈیویجول حیثیت میں اٹھ کے اسٹیٹ اپنی بنا ہی نہیں سکتا. اسلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہیں. یہ بچے کیا پیغام دے گے جو اتنی بڑی ان کی قربانیاں تھیں اور پھر اس کو دھو بھی دیا گیا، اس خون کو بھی، لیکن آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اور مجھے یاد ہے وہ دسمبر سے لے کر جنوری تک سکولز کا بند رہنا، سیکیورٹی تھریٹس اور تعلیمی ادارے بند رہے، اور خاصی ایک پورے ملک میں ایک خوف کی ایک فضا قائم تھی. آج بھی جب یہ دن آتا ہے تو یہ بہت یادیں تازہ ہوتی ہیں، زخم تازہ ہوتے ہیں، بالخصوص ان والدین کے جن کے لخت جگر چلے گئے، جن کے معصوم بچے چلے گئے.
ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور آج بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اسی داد رسی کے انصاف کے منتظر ہیں. تو یہ بچوں کی جو اتنی بڑی قربانی ہے یہ پاکستانیوں کے لیے اور انسانیت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیغام دیتی بنیادی ہیں؟ طور پہ بات تو یہ ہے کہ وہ جو نقصان ہوا تھا، وہ جن کے گھر اجڑے ہیں، جن کے بچے گئے ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں صرف اور اس کی اپنے کمپنسیشن سامعین بھی کوئی نہیں اپنے سوائے اس کے کہ سامعین انصاف کے ملے انہیں. اور اس چینل کے توسط سے ان ساری ماؤں سے، ان سارے باپوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. وہ انوسنٹ لوگ تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی ناحق موت ہوئی ہے، خون ناحق تھا ان کا جو بہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں انہیں سمجھنے، سوچنے اور اچھا فیصلہ کرنے کے لیے قوم کے لیے توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ بھی تھا جو مجھے لگتا ہے اور اکثریت کو لگتا ہے کہ صحیح ہے، وہ یہ تھا کہ جو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، بنگال بنا، تقسیم ہوا، آج 50 سال ہو گئے ہیں، اور اس کا جو غم تھا جو آج بھی دلوں کو تازہ کر دیتا ہے، جس کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر ایک بڑے ناقد ریلیجس اسکالر تھے. ریلیجیس اسکالر تھے اور ناقد تھے گورنمنٹ کے اس ٹائم پہ. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا اور بہت بڑی بات کہی تھی، چونکہ آپ کے بچے بھی گئے ہیں اور آپ کا زخم بھی تازہ. انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا، میں الفاظ پڑھے کچھ، تو انہوں نے اپنے خطبے میں یہ ذکر کیا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور بیٹے کا دکھ باپ جانتا ہے، اس کی محبت باپ کو پتہ ہوتی ہے، اور بچے کی آنکھ میں آنسو ہو تو باپ نہیں برداشت کر سکتا، چاہے کہ بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر یہ کٹ جاتا، یہ مر جاتا، یہ چھوٹے لفظ نہیں ہے، بہت بڑی بات. تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا بنگلہ دیش کی تقسیم پر، ڈویژن پر ہوا ہے، اور اس سے بڑا اس بے حسی پر ہوا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے انسیڈنٹ کے پیچھے، اس سارے قتل عام کے پیچھے، اس ساری ہولناک واردات کے پیچھے اس جو پہلو تھا جو لوگوں کو قومیت سے اٹھا کر پھر ایک قوم بنانے کی، اپنی قوم پرستی سے نکل کر اسلام کے لیے جڑنے کی جو ایک میسیج دیتا تھا، جو سکوت ڈھاکہ کے نام سے ہماری تاریخ میں ایک بدترین داغ کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس سانے نے تو اس کو بھی اسے بھلا دیا. اسے کیا کہتے ہیں، اسے بھلانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ دہرائی گئی یہ تاریخ، دہرائی گئی ہے سارا اور کچھ. تاریخ کا بھی چناؤ خاص طور پر یہ اسی لیے کیا گیا ہے. میرا کہ اس کی یاد بہت تازہ کی گئی. پاکستانیوں کی اکثریت جو محب وطن ہے، جنہیں اس سانے کا آج بھی بڑا دکھ ہے، جنہوں نے اس وقت وہ زندہ ہی نہیں تھے، جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں بھی بڑا دکھ ہے. اور وہ ساری ذہن سے وہ ختم کرنے کے لیے، یادداشتیں مٹانے کے لیے ایک پلے کیا گیا ہے تاکہ ہم تاریخ سے شاید نہ سیکھ سکیں، تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں، تاکہ ترقی اور تعلیم کا سفر نہ کر سکیں. اور اس سے ڈرانے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ اگر اشرافیہ اور فوج جیسے ادارے کے اتنے سیف سکول کے اندر بھی اگر تعلیم حاصل کرنے والے اور دینے والے محفوظ نہیں ہیں تو پاکستان میں سیفٹی کہاں پہ میسر ہوگی. تو یہ ایک میرا خیال ہے یہ نیگیٹو میسیجز تھے اس کے جو دیے گئے، جو ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری قوم کی یادداشت بڑی عمدہ رہے گی، پچھلے جو واقعات، حادثات ہیں ان سے سبق سیکھے گی، اور آئندہ کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں انہیں بنائے گی اور ترقی کا سفر کرے میں گی. یہ چاہوں گا کہ آخر میں آپ جو ہے وہ چونکہ ایک ریلیجس اسکالر بھی ہیں اور ماشاءاللہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کوئی پیغام بھی دیں قوم کے نام، اور دوسرا ساتھ یہ اس چیز کے بھی ضرور پہلے روشنی ڈالیں کہ چاہے وہ طالبان کی طرف سے ہو یا کسی بھی مسلمان اس میں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہے، اسلامی تعلیمات، احکامات اس کے بارے میں کیا ہیں، اور اس سانے کے حوالے سے قوم کو کیا سبق سیکھنا چاہیے. یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا آج کے پروگرام کا آخری سوال کا جواب. سب سے پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے بطور نیشن اور یوتھ کو بالخصوص یہ پیغام دینا چاہوں گا، وہ سارے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، اور ماشاءاللہ اکثریت ایکٹیو ہے، کہ اپنی برداشت کا لیول بڑھا لیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مس لیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہاں سے کچھ نشر کی جاتی ہے کچھ چیزیں، وہ ہمارے کچے ذہن اور پکڑتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے اس حوالے سے فرمان موجود ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پکڑے، آگے پہنچا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے باز آ جائیں. دوسری یہ ہے کہ
قانون کو ہاتھ میں لینا نہ ریاست نہ اسلام دونوں کا یہ سبق نہیں ہے، اور اسلام بالخصوص اسلام کا معنی ہی امن ہے۔ السلام علیکم کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم میری طرف سے مکمل امن میں ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی مزید اس کو لیبوریٹ کیا ہے، اس کی تشریح کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ لیکن ہم زبان سے اگر کچھ نہیں کہہ رہے لیکن ٹائپ کر کے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، تو اس سے بھی ذرا اجتناب کیجئے، اپنی نظر کو، اپنے مطالعے کو، اپنے علم کو بڑھائیے۔ علم شعور دیتا ہے، علم ترقی کی راہ بتاتا ہے، علم آگے لے کے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری قوم کو یہ جو سوشل میڈیا کا علم ہے اس سے ذرا ہٹا لے، اور جو صحیح علم ہے جو اسپیس ٹیکنالوجی کا ہے، سائنس کا ہے، اس طرح کے جو علوم کتاب سے دوستی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ برداشت آتی ہے، اور اسلامی علوم اس لیے لازمی پڑھیں اور بچوں کو بھی بتائیں، پڑھائیں کہ سیالکوٹ جیسا انسیڈنٹ نہ ہو، قصور جیسا انسیڈنٹ نہ ہو، اور مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سے محفوظ رہیں۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کا بہت شکریہ جو اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان آج اس جو پاکستان کا تاریخی ایک دن تھا، بہت تکلیف دہ دن تھا، اور آج وہ یادیں بھی تازہ ہوئیں اور قوم کے نام انہوں نے پیغام بھی دیا کہ اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ ہمارا ہر آنے والا دن جو ہے وہ بہترین ہو، اور ہر آنے والی صبح بخیر ہو، اور اس کا انجام بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر و عافیت کرے۔ اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔